الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، غیبت، چغلی، بدی، حسد، بدکاری، بے حیائی، بے پردگی، بد پریمی، گانے بجانے، تماشے، بد مذہب کی صحبت اور تمام تر گناہوں سے، برائی سے بچتا رہوں گا، شریعت پر قائم رہوں گا، نماز روزہ حق پر ہر واجب سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا اور بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا، سلسلے کے پیغام مالا مال فرما، مشائخ کے سلسلہ اور بزرگوں کا فیضان دنیا و آخرت میں مجھ پر ظاہر فرما، آمین یا رب العالمین۔ نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الظہور وکرما۔ تقریر مفتی صاحب کر چکے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ میں ختم کرتا ہوں، اس کے بعد میں ان سے کہا گیا کہ 10 منٹ اور ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے 10 منٹ میں ختم کر، میں جب کہہ دیا میں نے کہ ختم کرنا ہے تو اب ختم کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ 10 منٹ بول لیے تو اپنا وقت مکمل کر لیا۔ اور مائک کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ مکمل اطمینان سے اپنی آواز کو پہنچایا جائے، اس لیے مائک ایجاد کیا گیا۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کون سا کلام پڑھا تھا، میں پڑھتا ہوں۔ نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن،
سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نسل کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پر یہ میرا کہ ہم سے چلی جائے گی، موج کا تیرا کہ ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، موج کا تیرا کہ ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، پر اشارہ کرے جب اشارہ کریں گے وہ نام خدا، جب اشارہ کریں گے وہ نام خدا، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا، جب اشارہ کریں گے وہ نام خدا، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا۔ یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے، مگر یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے، مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر، یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے، مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر، حاصل زندگی ہوگا وہ دل میرا، حاصل زندگی ہوگا وہ دل میرا، ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا، حاصل زندگی ہوگا وہ دل میرا، ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا۔ رب سلم وہ فرمانے والے ملے، رب سلم وہ فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں دل تجھے بس بسے، رب سلم وہ فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں دل تجھے بس بسے، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا، اخترے خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، اخترے خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا کا شہنشاہ کون ہے، اخترے خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا کا شہنشاہ کون ہے، لو لگا تو صحیح شاہ دولت سے، لو لگا تو صحیح شاہ دولت سے، غم مسرت کے سانچے میں ڈل جائے گا، لو لگا تو صحیح شاہ دولت سے، غم مسرت کے سانچے میں ڈل جائے گا، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن، درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عافیت الابدان و شفائها و طب القلوب و دوائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و اصحابہ اجمعین و بارک وسلم۔ عربی کی سرزمین پر پہلی مرتبہ
प्रोग्राम की गर्ज से मेरा आना हुआ है। शहर के अफराद भी यहाँ होंगे, इर्द गिर्द के भी लोग पहुंचे होंगे। संजीदगी के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे। भले ही मुझे हमारे मुफ्ती साहब जैसा खलीफा कायदे मिल्लत मुफ्ती रहमत अली मिसबाही साहब जैसा शेर की दहाड़ तो नहीं आती। मैं बिल्कुल इत्मीनान से कुछ बात अर्ज करूंगा। संजीदगी के साथ सुनिए, सुनकर जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमने संजीदगी छोड़ दी है और हमने अपने आप को कहीं ना कहीं बेहया बना दिया है। और ज़वाल का सबब ये भी है जो आज सारी दुनिया में हमें लेकर जो हालात हैं, हमारे ज़वाल का एक सबब, इस कौम की ज़वाल का एक सबब ये भी है कि हया हमारी कौम से निकलती जा रही है। वो हया घरेलू मामलात को लेकर हो, औरतों के पर्दे को लेकर हो, औलाद की तरबियत को लेकर हो, माशरे में उठने बैठने को लेकर हो, या मिंबर में खिताबत को लेकर हो। बहुत कम मिंबर में देखता हूं जो बड़े संजीदा होते हैं और होने चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें कोई नहीं देखता। ये भी हमारी बेवकूफी है। या तो हम अपने आप को बिल्ली समझ रहे हैं कि आंख बंद करके दूध पियो और समझो पूरी दुनिया हमें नहीं देख रही है। मगर मिंबर पर बैठने वालों को ये गौर करना चाहिए कि हमारी एक एक हरकत पर सबकी नजर होती है। हम क्या करते हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, मिंबर पर बैठने के बाद में हमारी तवज्जो कहाँ है, हमने अपने ज़बान में मुंह में क्या रखा है, हम कितना वक्त मोबाइल में दे रहे हैं, कितना वक्त तकरीर सुन रहे हैं और कितने वक्त में बातें कर रहे हैं। ये सारी चीजें नोटिस होती है, गौर किया जाता है और इससे हमारी शख्सियत का अंदाजा लगाया जाता है। जो सुलझे हुए लोग होते हैं, जिनकी फिक्र आला होती है, वो अपने मिजाज में संजीदगी रखते हैं। इंसान की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो कितना संजीदा है और कितने बड़े मकाम पर फाइज है। इंसान की बॉडी लैंग्वेज जबान से कई मर्तबा कहने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे। माशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जिस्म की हरकत सकनात को देखकर समझ जाते हैं कि ये इंसान किस लेवल का हो सकता है। इसलिए संजीदगी बहुत जरूरी है। जहां संजीदगी छूट जाएगी, बेहयाई वहां पर आती है, समझे। हमारा रहना सहना, हमारा उठना बैठना, हर एक चीज डिपेंड करता है कि हमारी तरबियत, हमारा माशरा कैसा है, हम किस माशरे से ताल्लुक रखते हैं,
ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہوگا یہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے طے ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو لوگ نہیں دیکھتے, یا اس سے ہمارے گھر کا ماحول کیسے پتہ چلے گا. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے اور بڑی چالاک ہے. لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے کیریکٹر سے صرف خاموشی بھی ایک بہت بڑی تبلیغ ہے. اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں, آپ سے کسی نے پوچھا تھا, منسوب ہے یہ روایت مولا کائنات کی طرف, پوچھا کہ حضور میں وہ کون سا کام کروں کہ بہترین تبلیغ ہو جائے دین کی, میں کیا کروں جس سے دین کی تبلیغ بہترین طور پر ہو. مولا کائنات فرماتے ہیں دو چیزیں. فرماتے ہیں تلوار میان سے باہر نہ نکلے, تلوار جو ہے میان سے باہر نہ نکلے, اور زبان منہ سے نہ باہر نکلے. فرماتے ہیں زبان کو بند کر, تلوار کو میان میں رکھ, اب تیرا اخلاق بتائے گا اور تیرا اخلاق تبلیغ کرے گا. اور آج اسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. یہی ضرورت ہے اس وقت سب سے زیادہ. خاموش رہو, یہی وجہ ہے حضور مفتی اعظم قطب عالم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, یہاں بہت سے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے اس مقدس شخصیت کو, اس ذات کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. اعلی حضرت کا وہ شہزادہ تاریخ پڑھ ڈالو. آج ہم 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ بولتے ہیں, بیٹھے ہیں تو بات کر رہے ہیں تبلیغ کی, چلتے ہیں تو کوئی دعوت دیتے ہیں. اعلی حضرت کا وہ شہزادہ 92 سال کی عمر جس شخصیت نے پائی, تقریر نہیں کرتے تھے, مختصر کبھی کبھی کچھ نصیحت کر دی, وہ بھی مختصر, وہ بھی کبھی کبھی. اسٹیج پہ ہوتے تھے, پہنچتے تھے, خاموش بیٹھے ہوتے تھے, مگر جب اسٹیج پر پہنچتے تھے تو بولنے والے علماء کی بولتیاں بند ہو جاتی تھی. بہت کم احباب ہوتے تھے, علماء ہوتے تھے جو حضرت کے سامنے بولتے تھے. جن کا طوطی بولتا تھا وہ بھی حضرت کے سامنے بولنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی گرفت نہ فرما لے. حضور مفتی اعظم بہت کم بولتے تھے, مگر ان کی خاموشی جو تبلیغ کر جاتی تھی, اور ان کی خاموشی نے جو تبلیغ کی ہے, وہ آج ہم جیسے بولنے والے, ہم جیسے کیا اچھے, ہماری تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے, بولنے والے بھی نہیں کر پا رہے ہیں. وجہ یہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جس کی خاموشی نے جنازے میں 25 لاکھ کو جمع کر دیا. خاموش رہے تو 25 لاکھ کو جمع کیا ہے. ماضی قریب میں حضور تاج الشریعہ کو آپ نے دیکھا ہے. دو 2011 کے بعد غالباً حضرت کی آواز کا بہت زیادہ مسئلہ ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنے جلسے ہوئے اس میں مختصر سا کبھی بول دیے نہ تو نہیں بولتے تھے. مگر اس کم بولنے میں جو اثر تھا وہ 1-1, 2-2, 3-3 گھنٹے کی تقریر میں اثر نہیں تھا. وجہ یہ تھی کہ ذات میں سنجیدگی تھی, اعلی مزاج تھا, اور روحانیت اتنی مضبوط تھی کہ جو چیز زبان سے
نہیں بولی جاتی، جو تبلیغ زبان سے کرنے کے بعد میں پہنچتی نہیں ہے، وہ آپ کی روحانیت کرتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ دیوانہ وار پیچھے پڑے تھے. جہاں جاتے تھے لوگوں کا ایک مجمع ہوتا تھا. بڑی سنجیدگی سے میری ایک بات جو ہے سماعت کر لیجئے. تربیت کی ضرورت ہے، اور جب تک تربیت ہمارے معاشرے میں نہیں ہوگی تب تک تبدیلی نہیں آئے گی. تربیت کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے، یعنی آج جو پستی ہمارے پاس ہم پر آئی ہے، یا جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو گئے. اور ہمارے گناہوں نے ہمیں دبا دیا. برباد کر دیا ہمارے گناہوں نے. حدیث پاک میں ہے کہ جب تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، تو اللہ ظالم حکمرانوں کو تم پر مسلط فرمائے گا. اور پھر تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں تمہارے سر کے اوپر نہیں جائے گی، سر سے اوپر نہیں اٹھے گی. تو مفتی صاحب نے ایک حدیث سنائی کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ظالم حکمران جو مسلط ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ توہین علماء جب ہوگی، بزرگوں کی اکابرین کی جب توہین کی جائے گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ ظالم حاکم کو مسلط کرے گا. اسباب کو تلاش کرو. بزدل ترین انسان کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے اپنی خطاؤں کو، اپنی کمیوں کو چھپانے کا، کہ اپنی خطاؤں کو کسی دوسرے کے سر پہ رکھ دو. ایک بزدل انسان کا بہترین ذریعہ ہے اپنی کمیوں کو چھپانے کا. اور سمجھدار وہ ہوتا ہے کہ جو خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اسے ایکسپٹ کر لو کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں، اس کو اپناتا ہوں، اور آئندہ کوشش کروں گا کہ جو خطائیں مجھ سے ہوئی ہے وہ خطائیں میں نہ کروں. اور تبدیلی اسی سے آتی ہے. آج جو تبدیلی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے گناہوں کے بوجھ میں اس قدر دب چکے ہیں، اور ہماری، اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری ساری طاقتیں اور سارا زور اس وقت اگر کہیں خرچ ہو رہا ہے تو یونیورسٹی آف واٹس ایپ پہ. سمجھے؟ واٹس ایپ کی یونیورسٹی ہے، فیس بک کا کالج ہے، انسٹاگرام کی اسکول ہے. اسی سوشل میڈیا پر ہماری ساری طاقتیں خرچ ہوتی ہے، یا واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دیے. انہی چیزوں میں ہم رہ گئے. لوگوں کی کمیاں تلاش کرنا، لوگوں کے اندر خامیاں ڈھونڈنا، یہی ہمارا مقصد رہ گیا. اور پھر کس کے متعلق کیا کرنا ہے اور کب کس کو کس طرح سے ڈیمیج کرنا ہے، یہ سب ہمیں بہترین طریقے سے آتا ہے. مگر ہم میں سے کوئی یہ نہیں سوچتا الا ماشاءاللہ کہ جو یہ سوچے کہ آخرت ہمارے بہت زیادہ قریب ہے، مرنا ہم سب کو ہے،
اور اس رب کی بارگاہ میں ہم سب کو جواب دینا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا تھا. ہماری زندگی کا مقصد ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں ہم نے کیا کیا. تو آخرت کو پیش نظر رکھو. زندگی مختصر ہے. یہاں پر ممبر پر ہو یا ممبر سے نیچے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، کیونکہ انسان کے اندر اگر تبدیلی معاشرے میں لانا چاہتے ہو تو خود کو بدلنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تو فلاں گناہ مت کر، مگر اپنی خامیوں کی طرف دیکھ لو تو پتہ چلے گا کہ ہم کہیں نہ کہیں انہی گناہوں میں ہم بھی مبتلا ہوتے ہیں، ہے نا. یہاں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ مت بولو، مگر وقت آنے پر ہم سب جھوٹ بولتے ہیں الا ماشاء اللہ. یا دن میں کئی مرتبہ ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. تو تبدیلی خود سے ہونا ضروری ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں بندے کی توبہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. گناہ ہو چکے، اپنی گناہوں کو ایکسپٹ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ کہ مولا مجھ سے خطائیں ہوئی ہے، میری خطاؤں کو تو معاف فرما دے. اور پھر آئندہ ان گناہوں کو پھر نہ دہرانے کا عہد کرو. یہی سچی توبہ ہے. تو میں عرض کروں گا، یاد رکھنا اس بات کو. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، مثنوی شریف میں اس واقعے کو مولانا روم نے نقل کیا ہے. مثنوی شریف میں اس سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ایک حدیث جو الترغیب و تہذیب میں موجود ہے. حدیث یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے، اللہ پاک اس پر ایسا فضل فرماتا ہے. سچی توبہ جس وقت وہ بندہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹ جاتا ہے دفتر سے، یہاں تک کہ لکھنے والے فرشتوں کے ذہن سے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ پاک وہ چیز بھلا دیتا ہے. ان فرشتوں کو بھی ذہن میں وہ بات نہیں رہتی، بھلا دیتا ہے اللہ پاک. اللہ کا کرم دیکھیے توبہ کرنے والے پر، کہ جب اس نے توبہ کی تو جس جگہ پر اس نے گناہ کیا تھا اس جگہ سے اس کے نشانات کو مٹا دیے جاتے ہیں. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن جن لوگوں کے سامنے کیا، جس جگہ پر کیا، ان لوگوں کے ذہنوں سے بھی نکال دیا گیا. جب فرشتوں کے ذہن سے نکال دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے ذہن سے بھی نکال جائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کا کرم دیکھیے اس توبہ کرنے والے پر، تو اس کے اس گناہ پر گواہی دینے والا کوئی موجود نہیں ہوگا. سچی توبہ، اور اسی کی ضرورت ہے. یہ توبہ ہم نے آج کی نہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے یہ قوم. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ شخص دکھنے کے اعتبار سے، بات چیت کے اعتبار سے، آواز اس کی پتلی تھی، عورتوں جیسی آواز،
دکھتا عورتوں جیسا تھا، یعنی اس کی قد و قامت جو ہے، اس کی کاٹھی جو تھی وہ عورتوں جیسی تھی، اور اس خوبصورت تھا تو اس کوالٹی کا وہ فائدہ اٹھاتا تھا عورت نہیں، تھا مرد، مگر چونکہ آواز عورتوں جیسی، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی باڈی لینگویج جو تھی وہ عورتوں جیسی تھی، تو لوگوں میں عورت ہی کے نام سے مشہور تھا۔ بنی اسرائیل کی اس قوم میں، اس شہر میں، وہاں کی عورتیں اسے عورت ہی سمجھتی تھی۔ اس کا اس نے فائدہ اٹھایا کمائی کے لیے۔ پرانے دور میں بھی جس طرح سے مردوں کے مالش کا ایک سینٹر ہوتا ہے، لوگ کشتی کرتے ہیں، کشتی لڑتے ہیں، تو مالش کے لیے کچھ لوگ خاص مخصوص ہوتے ہیں، حمام ہوتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی حمام ہوتے تھے، جس میں عورتیں اپنے بدن کا میل چھڑانے کے لیے یا عورتیں اپنی مالش کروانے کے لیے پہنچتی تھی۔ آج جدید دور میں اس کو ہم کہیں گے تو سپا کہیں گے، ہے نا، باڈی سپا جس کو کہتے ہیں۔ تو عورتیں بھی پہنچتی تھی، مساج پارلر، تو عورتیں بھی پہنچتی تھی وہاں روم فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ مرد تھا اور عورتوں کی ادائیں پوری تھی، تو عورتیں سمجھتی تھی کہ عورت ہے، تو اس کی بدن کی مالش کی ہوئی کہ عادت دیگر عورتوں کو ایسی پڑی تھی کہ لوگ عورتیں اسی کی ہاتھ کی مالش کو پسند کرتی تھی، اور یہ لوگوں کی مالش کیا کرتا تھا عورتوں کی۔ ایک دو فائدے تھے اس خود کے، اس شخص کے۔ ایک تو یہ کہ اس سے اس کو اچھا کاروبار مل رہا تھا، یعنی پیسہ کافی آ رہا تھا بغیر بہت زیادہ کسی محنت کے، اور دوسرا یہ کہ اس کی نفسانی خواہشات بھی پوری ہو رہی تھی، یعنی عورتوں کے بدن پر ہاتھ لگانا اسے بآسانی مل جاتا تھا بغیر کسی محنت و مشقت کے اور بغیر کسی فورس کے۔ اور عورتیں بھی سمجھ نہیں پاتی تھی کہ ہمارے بدن کے ساتھ میں غلط انداز سے پیش آ رہا ہے۔ کچھ وقت میں وہ شخص اتنا مشہور ہوا کہ دور دور سے عورتیں اس کے پاس مالش کے لیے آتی تھی حمام میں۔ شہرت اتنی اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ہم کرتے ہیں مگر دل میں اس کی نفرت ہوتی ہے، وہی چیز اس کے اندر تھی، بارہا یہ کہتا تھا کہ یہ چیز اچھی تو نہیں ہے، مگر پھر اس دوہرا لیتا تھا، بار بار توبہ کرتا تھا کہ آج کے بعد نہیں کروں گا، مگر نفس اور شیطان یہ دو چیزیں جو ہے وہ سب کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہے۔ کبھی نفس زور مارتا ہے، اور آج ہمارے نفس ہی اتنے موٹے ہو چکے ہیں کہ شیطان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیز نفس خود ہی کر لیتی ہے، شیطان بیٹھا ہے اطمینان سے۔ تو دونوں چیزیں لگی ہوئی تھی، تو نفس اور شیطان دونوں اس پر حاوی ہوتے تھے، پھر وہی گناہ کر لیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی شہزادی اس کے پاس آئی مالش کے لیے، مالش کروائی، اسے پسند آیا، اب وہ بھی آنے لگی۔ اب یہ بھی بڑا خوش تھا کہ بادشاہ کی شہزادی آئی ہے۔ ایک دن پھر آئی، ہوا یوں کہ اس دن جب وہ مالش کروانے کے لیے آئی، مالش کے بعد میں اس بادشاہ کی بیٹی نے ایک بہت قیمتی ہار زیبتن کیا ہوا تھا، پہنا ہوا تھا، اور اتفاق سے وہ ہار گم ہو گیا۔ اب اس نے اپنی خادماؤں سے کہا، چونکہ حمام خانہ تھا تو سوائے عورتوں کے اور کسی کا آنا نہیں تھا مردوں میں، اور پھر بادشاہ کی بیٹی آئے تو سمجھ میں آتا ہے کہ سیکیورٹی کا عالم کیا ہو رہا ہوگا۔ تو اس کا ہار گم ہوا۔ اس نے اپنی خادماؤں سے، کنیزوں سے کہا کہ میرا ہار، قیمتی ہار گم ہو چکا ہے، تلاشی لو، کس نے چوری کیا ہے۔ اب حمام خانے میں جتنی عورتیں تھیں، ہر ایک عورت کی تلاشی ہونے لگی، تلاشی ہو رہی ہے، ہار نہیں مل رہا۔
اب یہ جو شخص تھا جو عورت بنا ہوا تھا عورت نہیں، یہ بڑا پھنس گیا. پھنسا تو ایسا پھنسا کہ اب اس کا راز فاش ہونے والا تھا، اور اگر پتہ چل جاتا تو سوائے موت کے اس کے لیے اور کوئی دوسری سزا نہیں تھی. یہ بھاگا اس حمام سے اور باہر نکلنے کی بھی جگہ نہیں. اسی حمام میں ایک کونے میں جا کر وہ چھپ گیا کسی آڑ میں. آڑ میں چھپا، سب کی تلاشی ہوئی، پوچھا گیا کہ سب کی تلاشی ہو گئی؟ ہاں. کہا وہ جس نے مالش کی تھی وہ خاتون ابھی باقی ہے جو مرد تھا، اس کی تلاشی بھی لی جائے. اب عورتیں اسے ڈھونڈنے لگی، جو خادمائیں تھی، کنیزائیں تھیں، وہ ڈھونڈنے لگی. اب جیسے ہی اس کے قریب پہنچنے والی تھی، سوچئے کہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی پکڑ لے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے. اب وہ اس کی حالت تھی، اس حالت میں اب قریب تھا کہ وہ عورتیں اسے پکڑ لیتی. اور ظاہر سی بات ہے جب جسم پر اس کی تلاش کی جاتی تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ عورت نہیں بلکہ مرد ہے. اب اس نے اپنی رب کی بارگاہ سے لو لگائی کہ اللہ، آج میرا بہت بڑا امتحان ہے. پروردگار، میں پھنس گیا ہوں اپنے گناہوں کے سبب یہاں پر. الہی، اگر آج میں پکڑا گیا تو سوائے موت کے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے موت دی جائے گی. پروردگار، آج تیری بارگاہ میں حاضر آیا ہوں، تو مجھے معاف کرنے والا ہے. سچی توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ آج کے بعد اس گندے کام کو، اس گناہ کو کبھی نہیں دہراؤں گا. مولا، تو مجھے معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما. سچی توبہ کی، اے اللہ آج مجھے اس پکڑ سے محفوظ کر دے. سچی توبہ کرنی تھی رب کی بارگاہ میں. جیسے ہی قریب تھا کہ وہ خادمائیں اس عورت نما مرد کو پکڑتی، ہاتھ لگاتی، حمام خانے سے آواز آئی کہ اس کو چھوڑ دو، ہار مل گیا ہے. چھوڑ دو اسے، ہار مل گیا ہے. اسے چھوڑ دیا گیا. اس نے شکر ادا کیا اپنے رب کا، فوراً پلٹا ہے. پلٹنے کے بعد میں اب گھر سے نکلنا بند کر دیا، حمام جانا بند کر دیا. پھر ایک مرتبہ شہزادی بادشاہ کی پہنچی، اس نے بلاوا بھیجا کہ مجھے مالش کروانی ہے اسی خاتون سے. اب اس نے بہانہ بنا دیا کہ میرے سر میں درد ہے، میں نہیں آ سکتا. کسی طریقے سے اس نے ٹال دیا، مگر یہ سمجھ گیا کہ اب یہاں پر رہنا اس راز کے ساتھ میں بہت مشکل ہے کہ شہر کی تمام عورتیں مجھے جانتی ہے کہ میں عورت ہوں کر کے. اب میرا یہاں رہنا سوائے مصیبت کے اور دوسرا کچھ نہیں. اس شخص نے سچی توبہ کی تھی، اور جو اس بزنس سے، اس مالش کے کام سے جو یہ کماتا تھا، اب اس نے وہ جو پیسے کمائے تھے وہ سب کچھ، تمام پیسوں کو جمع کیا اور تمام پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے. اپنا گھر بھی خدا کی راہ میں دے دیا، تقسیم کر دیا. سب کچھ چھوڑا اور خاموشی کے ساتھ اس شہر سے نکل گیا. شہر سے باہر نکلا اور بہت دوری پر ایک ٹیلے پر جا کر، ایک جنگل میں ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے پر جا کر وہ اپنی زندگی کے اوقات کو بسر کرنے لگا، گزارنے لگا. رات و دن عبادت اور ریاضت میں رہتا، اپنے پرانے گناہوں سے توبہ کرتا. توبہ کی اس نے. ایک دن ایسا ہوا کہ اچھا وہاں آنا جانا کسی کا نہیں تھا، ایک قافلہ، ایک تجارتی قافلہ، جو تاجر تھا، وہ تاجر تجارت کے لیے اس شہر میں جا رہا تھا. وہ تاجر حضرات جو ہے وہ راستہ بھٹکے، اور اس سے پہلے یہ معاملہ ہوا کہ ایک، وہ جب عبادت کرتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بھینس جو ہے وہ وہاں پہنچ گئی.
راستہ بھٹک کر، یعنی چرواہے جب گائے اور بھینسوں کو چراتے ہیں تو ایک بڑی تعداد ہوتی ہے ان کے ساتھ میں، تو اس میں سے ایک بھینس نکل گئی اور وہ پہنچ گئی اس کے پاس۔ اس نے تلاش کیا کہ اس کا مالک کون ہے، مگر مالک کوئی ملا نہیں، تو اس نے اس بھینس کو رکھ لیا اس نیت سے کہ جب بھی اس کا مالک مجھے ملے گا اس کو بحفاظت اسے پہنچا دوں گا۔ اب اس کی دیکھ بھال وہ کرتا تھا۔ اسی دوران وہ تاجر، تجارت کرنے والا وہ قافلہ، وہ راستہ بھٹک گیا اور اس کے پاس پہنچا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، بلایا اور کہا کہ آپ کا یہاں پر آنا کیسے ہوا؟ کہا کہ ہم شہر کی طرف جا رہے تھے، راستہ بھٹک گئے ہیں۔ کہا آپ غلط راہ پہ آئے ہیں، اگر یہاں جائیں گے تو آپ اندر جنگل میں چلے جائیں گے۔ آپ ایک کام کیجئے، میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس نے اس بھینس کا دودھ انہیں نوش پلایا اور ان کی بہترین میزبانی کی۔ اس کے بعد میں ان سے کہا کہ میں آپ کو شہر کی طرف چھوڑتا ہوں۔ چھوڑنے کے لیے آیا، راستہ بتایا، شہر کی طرف چھوڑا۔ ان لوگوں نے بہت خوش ہوئے اس کے اخلاق کو دیکھ کر کہ یہ اتنا اچھا شخص ہے کہ اس جنگل میں بھی ہماری مدد کی اور یہاں تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ اب وہ وہاں سے پہنچنے کے بعد میں تجارت کی، یہ شخص یہاں پر تھا، بڑے متاثر تھے اس شخص کے اخلاق سے اور اس کا چرچا وہاں پر لوگوں کے درمیان کیا، یہاں تک کہ ان تاجروں نے بادشاہ سے ملاقات کی اور بادشاہ سے بھی کہا کہ آپ کے شہر کے باہر ایک بہت نیک انسان رہتا ہے۔ تجارت سے منافع ہوا، جاتے جاتے جان بوجھ کر اس جگہ پر گئے اور اس کمائی ہوئی رقم سے، بلکہ پہلے ہی انہوں نے کچھ رقم اسے دی تھی کہ آپ جو ہے یہ ہماری طرف سے یہ رقم۔ اب وہ رقم جب اس کے پاس پہنچی تو اس نے اس رقم کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ وہاں پر کنواں کھدوا دیا، پانی کا انتظام کیا کہ راستے میں آنے والے لوگ جو بھی مسافر ہوں گے یہاں پر پانی پیئیں گے۔ پانی کا انتظام ہونے کے بعد میں اس کی شہرت اور بڑھ گئی، تاجر بھی خوش تھے۔ اب لوگ جب گزرتے تھے تو پانی ان کو ملتا تھا، یہاں تک کہ پانی میسر آنے سے وہاں پر آہستہ آہستہ آبادی برسنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد میں، کچھ عرصے کے بعد میں ایک بڑی آبادی وہاں بس گئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کے حسن اخلاق کا چرچا پوری آبادی میں پھیل گیا کہ سب سے بہتر انسان اس پوری آبادی میں یہ ہے، اور اتنا آگے پہنچا اس کا چرچا کہ بادشاہ تک بادشاہ سنتے رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی اس بہترین کام کا جب چرچا بادشاہ کے پاس ہوا تو بادشاہ کو بڑی خواہش ہوئی کہ ایسے شخص سے ملاقات کرنی چاہیے۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ جائیے اسے بلائیے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر پہنچا۔ اب اس شخص نے جیسے ہی پیغام سنا تو شہر میں جانا اور پھر پہچانے جانا، اس خوف کے مارے بھی، اور کہا کہ میں اب اس شہر کو چھوڑ چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سے میری طرف سے معذرت طلب کر لینا، میں دنیا سے دور ہوں اور مجھے اس دنیا سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ مجھ جیسا انسان بادشاہ سے ملاقات کر کے کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے اگر یہاں پر ہم میں سے کسی کارپوریٹر کے ساتھ میں رہنے کا موقع میسر آ جائے تو ہم اس کو بہت بڑا جو ہے وہ معاملات کہتے ہیں، اور کسی کو ایم ایل اے اور ایم پی کے ساتھ میں ملاقات کا ٹائم مل جائے تو 50 لوگوں کو کہہ کے جائیں گے کہ آج ایم پی اور ایم ایل اے سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اور اگر کسی کو وزیر کے ساتھ میں ملاقات کرنے مل جائے تو اس کے تو خوشی کے ٹھکانے نہیں ہوگے، وہ کہے گا کہ میں وزیر سے مل کر آ رہا ہوں، اگرچہ وزیر اسے گھاس نہ ڈالے۔ یہ حال ہے۔ اب جس کو خود بادشاہ طلب کرے تو اس کی شہرت اور بڑھ جائے کہ ملاقات کرنا چاہتا ہے بادشاہ کی، آخر وہ شخص ہے کیسا؟
وزیر نے جا کر کہا کہ بادشاہ وہ ملاقات کے لیے اس نے انکار کر دیا. کہا کہ میں ملاقات کر کے بادشاہ سے کیا کروں, میں دنیا سے دور رہنے والا انسان ہوں, مجھے کیا غرض ہے. اب بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اور متاثر ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ جسے بادشاہ بلائے اور اسے یہ پتا ہو کہ بہت سی چیزوں سے نوازا جائے گا, اس کے باوجود بادشاہ سے ملاقات کا انکار کر دیا. اب بادشاہ سے جب ملاقات کا انکار کیا, بادشاہ نے کہا اگر وہ نہیں آ سکتا تو میں خود ملاقات کے لیے چلتا ہوں. بادشاہ اور متاثر ہوا, ملاقات کے لیے کہا کہ مجھے نکلنا ہے. سواری طے کی گئی, تیار کی گئی. بادشاہ اپنے شایان شان نکلا. شہر سے جیسے ہی بادشاہ نے باہر قدم رکھا, خدا کی قدرت, اللہ پاک کا حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح کو قبض کر لو. بادشاہ کو موت آئی اچانک. بادشاہ قبرستان پہنچ گیا. اب لوگوں میں چرچا ہوا کہ بادشاہ کے انتقال کے بعد میں کون ہے ایسا جس کو بادشاہ بنایا جائے. چونکہ بادشاہ کو بیٹا نہیں بیٹی تھی, اب کوئی ایسا نہیں تھا. بالآخر سب نے اتفاق کیا, وزیر سے لے کر پوری عوام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بادشاہ اس کو بنایا جائے جس کے ملاقات کے لیے بادشاہ نکلا تھا. کیونکہ جس کی ملاقات کے لیے بادشاہ نے خود اظہار کیا ہو, اس سے بہتر پوری سلطنت میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوگا, اسی کو بادشاہ بنایا جائے. ساری رعایا پہنچی اس شخص کے پاس اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بادشاہ کے بعد آپ بادشاہ بنو. اس کے انکار پر بھی ساری رعایا نے اسے بادشاہ بنا دیا, کیونکہ اس نے اخلاق کا چرچا اتنا بہترین ہو گیا تھا. بادشاہ بنا, اور یہاں تک کہ جس شہزادی کی مالش کے لیے وہ پہنچتا تھا, اسی شہزادی کے ساتھ, اسی بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا. اب وہ دونوں ساتھ میں رہنے لگے. اللہ نے لوگوں کے دلوں سے, اس دماغوں سے ساری چیزوں کو اٹھا لیا تھا. پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جو یہ کام کیا کرتا تھا. سچی توبہ. اب اس کا حال یہ تھا کہ اپنی رعایا کی طرف بڑی توجہ دیتا تھا, رعایا کی ضرورتوں کو. اور بادشاہ ہو تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو اپنی عوام کی, اپنی پرجا کی رکشا کرنا چاہے, ان کی کمیوں کو دور کرے, ان کے اندر سے ان کے معاملات, ان کی برائیوں کو مٹائے اور اچھائی کا پرچار کرے, وہ ہوتا ہے راجا. تو وہی ساری کوالٹیز اس کے اندر موجود تھی. ہر ایک شہر, اپنی سلطنت کے ہر ایک آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے اس نے ایک خاص وقت رکھا کہ لوگ آئیں اور اپنی اپنی پریشانیاں مجھے سنائیں. لوگ آتے, اپنی اپنی پریشانیاں سناتے, بادشاہ ان کے حل کرتا تھا, ان پریشانیوں کو دور کرتا. ایک دن اپنی بیگم کے ساتھ میں وہ بیٹھا اور لوگوں سے پوچھا کہ بتائیے کسی کی کوئی پریشانی ہو تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ بادشاہ, میں ایک شخص ہوں, میرے چرواہا ہوں, ایک عرصہ ہو گیا میری بھینس گم ہو گئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ میری بھینس مجھے مل جائے. میں نے بڑی تلاش کی مگر وہ بھینس مجھے ملتی نہیں. بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ کہا فکر مت کرو, تمہاری وہ کھوئی ہوئی بھینس میرے پاس ہے. میں نے امانت کے طور پر, چونکہ وہ جنگل میں بھٹک گئی اور کوئی جانور, وحشی جانور اسے کھا نہ لے, اس طور پر میں نے اسے رکھا, اور رکھنے کے بعد میں نے اس کی دیکھ بھال کی. وہ بھینس میرے پاس ہے, میں تمہیں لوٹاتا ہوں. اور اپنے وزیر سے کہا کہ اس کے ساتھ بھینس کو بھی اس کی لوٹا دیا جائے, اور اس کے ساتھ میری کمائی کا, جو میں نے کمایا ہے, مکمل طور پر آدھا حصہ اس شخص کو دے دیا جائے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے
کہ یہ بھینس جب سے مجھے ملی میں اس مقام پر پہنچا، اور اس کے ذریعے، اس کی حفاظت کے بعد میں اس کے دودھ کے ذریعے جو پیسہ میں نے کمایا وہ میری کمائی کا میں نے آدھا حصہ تمہیں دیتا ہوں، یہ آپ کی امانت ہے، آپ لے لیجئے۔ اب جیسے ہی اس شخص بادشاہ نے کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے، وہ چرواہا کہتا ہے بادشاہ رک جا، نہ مجھے اس بھینس کی ضرورت ہے نہ مجھے تیرے اس پیسوں کی ضرورت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا نہ وہ بھینس ہے نہ میں چرواہا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا میں اور وہ بھینس دونوں ہی فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے امتحان کے لیے بھیجے تھے اور تم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ سچی توبہ انسان کو کہاں سے اٹھاتی اور کہاں پہنچاتی ہے، یہ ہے سچی توبہ۔ ضرورت ہے، آج حالات کو بدلنا چاہتے ہو، لوگ کہتے ہیں کیسے بدلیں گے؟ بھیا خود بدل جاؤ، خود بخود ساری دنیا بدلتی ہے، سمجھے؟ اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ خود کو دیکھو، سرکار نور خود فرماتے ہیں سراج العوارف فی وصایا والمعارف میں کہ انسان کے اندر اگر انسان اپنی ذات پہ غور کرے تو یہ ساری کائنات کا وجود اسے اپنے اندر ملے گا، سب کچھ، یہ پورا جس کو آپ ہندی میں برہمانڈ کہتے ہیں، ہے نا، جس کو دنیا کہتے ہو، یہ ساری دنیا آپ کو آپ کے پورے جسم کے اندر مل جائے گی، بشرطے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ توبہ آج یہاں سے جاؤ، ہے نا، تو کم از کم یہ کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اٹھو اور پھر عہد کر لو کہ آج تک جتنے گناہ ہو چکے آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں دہرائیں گے، اور کم از کم ایک گناہ کوئی ایسا کہ ہم آج عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں اس گناہ کو پھر کبھی نہیں دہرائیں گے۔ مثال کے طور پر نماز کا ترک کرنا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو یہ عہد کر کے اٹھو کہ آج کے بعد میں نماز کو ترک نہیں کریں گے۔ ایک عہد کر کے اٹھو کہ آج کے بعد میں کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو زندگی میں تبدیلی ایسی آتی ہے، تبدیلی لاؤ اپنے اندر، خود بدلو، دنیا بدل جائے گی، سمجھے؟ آج ہماری مدد جو نہیں ہوتی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں۔ بھائی قرآن فرماتا ہے کہ تمہارے اکثر گناہوں کو تو رب بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، درگزر فرماتا ہے، اور جو تم کرتے ہو، جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تمہاری اور ہماری ہاتھ کی کمائی ہے، یہ ہاتھ کی کمائی ہے۔ کیوں کسی اور پر اپنے خامیوں کا بوجھ ڈالتے ہو؟ سمجھے؟ اپنا بوجھ خود اٹھانے کو سیکھ جاؤ، خود اٹھانے کو دیکھ لو کہ ہمیں سدھرنا چاہیے۔ ہم سبر گئے، قوم سبر جائے گی، دنیا سبر جائے گی، ہے نا؟ تو ضرورت ہے اس بات کی، تبدیلی لاؤ اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، سمجھے؟ اولیاء کاملین کی زندگی کو پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، پہن لی اور جبہ اور عمامہ پہن لیا تو ہم سمجھتے ہیں ہم مکمل طور پر مسلمان ہو گئے۔ بھیا بہت سی چیزیں باقی ہے ہمیں اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے، بہت سی چیزیں۔ ہم نے تو ابھی اس وقت تو ہماری پوزیشن صرف کلمہ گو کی ہے، اگر مسلمان ہوتے تو دنیا سے بے نیاز ہو جاتے، سمجھے؟ کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے اسے دنیا کا خوف نہیں ہوتا۔ دنیا کا خوف اگر ہمارے دل میں ہے تو سمجھ جاؤ کہ خدا کا خوف دل میں نہیں آ سکتا، اور جس دل میں خدا کا خوف آتا ہے وہ دل دنیا کے خوف سے اور دنیا کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، سمجھے؟ تو اپنے آپ کو ویسا بناؤ، اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ۔ ہمیں تبدیلی لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔
حالات بدلیں گے جب ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے. تو زندگی میں تبدیلی لاؤ. یہ نہیں کہ صبح اٹھنے کے بعد میں وہی جو روٹین تھا وہی روٹین پر ہم چل رہے ہیں. یہ نہیں. تبدیلی لاؤ اپنی زبان میں, اپنے اخلاق میں, اپنے کیریکٹر میں, اپنے کردار میں. بہترین انداز میں تبدیلی لے کر آنے کی کوشش کرو, ہے نا. اور یہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت, یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت تھا جو میں نے کہا. مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا, فرقہ باطلہ, وہابیہ, دیابنا اور تمام فرقہ باطلہ سے دور رہو. یاد رکھیے وہابیت کی اگر اس کی اٹھا کر دیکھیے, ہے نا, آپ دیکھ لیجیے جہاں پہ بھی وہابیت آئی ہے وہاں پر سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوا. دنیاوی برکتیں بھی گئی, دینی برکتیں بھی گئی. ایک نسبتی سلسلے کے بزرگ فرمایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ وہابیت کا سب سے چھوٹا نقصان, دنیا کے گستاخوں کے ساتھ رہنے کا سب سے چھوٹا نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل میں عظمت مصطفیٰ گھٹتی جاتی ہے. سب سے چھوٹا نقصان وہابیت کا یہ, انسان کے دل میں عظمت مصطفیٰ کم ہوتی جاتی ہے. سب سے چھوٹا نقصان ہے وہابیت کا. اس لیے وہابیوں سے دور رہو ہر اعتبار سے. آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں جہاں کہیں بھی آتشبادی معاملات پیش آئے ہیں, کہیں نہ کہیں وہاں وہابیت کا ہاتھ رہا. سمجھے, میں خود بھی نہیں بلکہ FBI کے ایک بہت بڑے آفیسر نے ایک کتاب لکھی ہے, پاکستان جنا سے جہاد تک. اس کتاب میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ٹیررزم ہو یا آتنکواد ہو, اس کے پیچھے مکمل طور پر کہیں نہ کہیں وہابیت کا ہاتھ رہا ہے. آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے. تو علم حاصل کرو, اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. پڑھو گے تو اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ گے. ہم جہالت کی دنیا میں رہتے ہیں, ہماری قوم آج پڑھنے لکھنے سے بالکل دور ہے. پڑھو, سمجھے, کچھ بنو, اپنی اولاد کو مسلک اعلیٰ حضرت جہاں پلاتے ہو پہلے بچپن میں وہ مسلک اعلیٰ حضرت پلاؤ, اس کے ساتھ میں اسے ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ. یہ نہیں کہ باپ جو ہے وہ اگر تھیلی اٹھا رہا تھا یا باپ جو ہے اسکریپ کا کام کر رہا ہے تو بیٹے کو بھی اسی کام میں ڈالو. نہ, اپنی اولاد کو پڑھاؤ, بہترین تعلیم دو. جب پڑھے گی لکھے گی تو اسے معاشرے میں اٹھنے کا شعور آئے گا. بہت ضروری ہے, سمجھے, تعلیم. جب وہ ڈاکٹر بنے گا, وہ انجینئر بنے گا, وکیل بنے گا, جج بنے گا, IPS IAS آفیسر بنے گا, اس کے بعد میں وہ کہے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. تعلیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ہر فیلڈ میں. اور اگر آپ کا بچہ پڑھنے کے بعد میں کچھ بنا بھی نہیں تب بھی وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا. اس بات کو یاد رکھیے. وہ اپنی قوم کو کچھ نہیں, وہ ٹیوشن دے کے اپنے پیٹ کو پال سکتا ہے مگر کسی کے آگے وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اس لیے پڑھنا ضروری ہے. جنون کی حد تک اپنی اولاد کو پڑھاؤ. تعلیم بہت ضروری ہے, بہترین تعلیم دو. یہ نہیں کہ بس جو پڑھنا ہے پاس ہونے کے لیے پڑھ رہے نا. اس وقت آپ کو پاس ہونے کے لیے نہیں بلکہ میرٹ لسٹ میں آنے کے لیے پڑھنا ہے. سمجھے, بہترین تعلیم اولاد کو دو. آدھی روٹی کھاؤ, کم کھاؤ, تعلیم دو. کیونکہ تعلیم جب دو گے تب معاشرے میں رہنے کا طریقہ بچوں کو آئے گا. وہ بچہ جو ہے رات کے 2 بجے گھومے گا نہیں, ہے نا, 10 بجے جا کر سو جائے گا. بچہ رات کے 3 بجے جو ہے وہ نشہ نہیں کرتے بیٹھے گا, ہے نا, نہ شراب کے نشے میں, نہ MD اور نہ ہیروئن کے نشے میں نہیں رہے گا. وہ جانے گا کہ اس نشے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. اس لیے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. وہ چوری نہیں کرے گا, وہ معاشرے میں ایک بدکردار آدمی کے طور پر نہیں ابھرے گا. وہ ایک ایسا آدمی نہیں بن کر آئے گا کہ جو معاشرے میں نفرت پھیلاتا ہے, بلکہ وہ ایک ایسا آدمی بن کر ابھرے گا جو آدمی سبھیتا کا اور ایک اچھائی کا پرتیک بنتا ہے. سمجھے, اس لیے پڑھاؤ, تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں تو ان علماء سادات کی موجودگی میں توبہ و رجوع کرتا ہوں. اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ و رجوع کرے. پڑے استغفر اللہ ربی
میں سب چیزوں کو حیران کرنے کے لیے میں تھوڑی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امراوتی حاجرہ نگر سے مسجد و مدرسہ فیضان غازی عبدالرحمان، یہ امراوتی میں تعمیر ہو رہی ہے مسجد و مدرسہ، تو اس کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات جو ہے خوب اس میں تعاون فرمائے، اللہ کے گھر میں تعاون فرمائے، جو بھی آپ کے پاس اللہ نے آپ کو نوازا ہے ضرور دے۔ دوسری بات یہ میں کہتا ہوں، یاد رکھیے کوئی بھی ایسی چیز 2 منٹ سے رک کر کوئی بھی ایسی چیز نہ کریں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر یا انسٹاگرام پر۔ یاد رکھیے جتنے نوجوان ہو بوڑھے ہوں ہر کوئی، کہ جس سے آپ کے معاشرے میں کوئی خرابی پیدا ہو، جس سے ماحول خراب ہو، معاشرہ جس سے ماحول میں گرمی پیدا ہو، ایسا کوئی کام نہ کریں، ایسا کوئی فیس بک واٹس ایپ پر اسٹیٹس وغیرہ نہ رکھیں، بچیں ہر اعتبار سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا کہ آپ کو اگر اللہ نے نوازا ہے تو سب سے پہلے اپنے پڑوس کے غریب انسان کی مدد کریں، سمجھے؟ کسی غریب کے گھر کو ہم یہاں پر ہزاروں لاکھوں کا فلیٹ لیتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، بازو میں ایک غریب ہوتا ہے جس کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا، مگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو توجہ دے، آپ کے معاشرے میں آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے، اس غریب کا پیٹ بھرے۔ کوئی پڑھ نہیں سکتا تو ہم اگر ایک بچے کی تعلیم کا ذمہ داری لیں، اگر کوئی بیوہ کا بچہ ہے، کوئی یتیم ہے نا، تو اس بچے کی، کوئی غریب بچہ ہے جو پڑھ نہیں سکتا، ایک بچے کی کوشش کریں کہ ہم اس کی فیس 50 روپیہ روزانہ، 100 200 روپیہ جو ہے گٹکا کھانے میں خرچ کرتے ہو، سمجھے؟ وہ گٹکا جس کے کھانے سے منہ میں اگر رہا اور موت آ جائے تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ 200 روپیہ 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں، ایک 100 روپے سے حساب لگاتے ہو تو مہینے کا 3000 بنتا ہے۔ ایک غریب گھر کا راشن پورا کر سکتے ہو ان 3000 سے، سمجھے؟ ایک بچے کی فیس بھر سکتے ہو مہینے کی، اسکول کی اور ٹیوشن کی۔ تو یہ کوشش کریے کہ ہم اگر پورے معاشرے کو نہیں، ایک کی ذمہ داری لیں، ایک گھر کو بہتر بنائیں، ایک بچے کی تعلیم کی تربیت کی ذمہ داری لیں، یہ کام کرو، اس کام سے فلاحی کام کرنے کی کوشش کرو، سمجھے؟ کہیں مدرسے میں جو ہے وہ تعلیم، جو بنیادی تعلیم الف با تا سا پڑھایا جاتا ہے، اس مدرسے کا نظام اچھا کریے، مکتب کا نظام بناؤ، قائم کرو۔ 9 مساجد تک کم و بیش اس علاقے میں ہے، مکاتب اچھے قائم کر لو، ہے نا؟ اپنے ائمہ کی تنخواہوں کی طرف توجہ دو کہ کہیں 4000 5000 تنخواہیں ہوتی ہے، تو محلے کے افراد اٹھیں تو کہیں کوشش کریں کہ محلے کے ہمارے امام کی تنخواہ 15000 ہو، ہے نا؟ کسی غریب کا گھر، کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس بچی کی شادی کرنے کی ذمہ داری لو۔ یہ نہیں کہ فوٹو نکال کر اس کا عام کر دیا کہ پہلے سے وہ غریب تھی اور اس کی غریب کے غربت کا جو تماشا بنا دیا۔ یہ ساری چیزوں سے بچو، دن مٹھی دو، اس غریب کی مدد کرنے کی کوشش کرو، یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ چند اشعار پیش کرتا ہوں بس غوث پاک کی شان میں۔ کرتے ہیں جنو بشر ہر وقت چرچا غوث کا، نعرے دو بج رہا ہے 4 سو، بج رہا ہے 4 سو عالم میں ڈنکا غوث کا۔ کرتے ہیں جنو بشر ہر وقت، نار دوزخ سے بچائے گا سہارا غوث کا، نار دوزخ سے بچائے گا سہارا غوث کا۔ لے چلے گا خلد میں، لے چلے گا خلد میں ادنا اشارہ غوث کا۔
میں چلے گا خلد میں عدن خالق کونوں مکانے پہلے ہی روزے ازل خالق کونوں مکانے پہلے ہی روزے ازل لکھ دیا ہے میری پیشانی پہ جھنڈ بندہ غوث کا لکھ دیا ہے میری پیشانی پہ بندہ غوث کا بج رہا ہے چار سو بج رہا ہے چار سو عالم میں کیا جب بے پوچھے مجھ کو چھوڑ دے منکر نکیر کیا جب بے پوچھے مجھ کو چھوڑ دے منکر نکیر دیکھ کر میری کفن پر دیکھ کر میرے کفن پر نام لکھا غوث کا دیکھ کر میرے کفن پر ہاں ذرا ٹھہرو فرشتوں پھر جو چاہو پوچھ لو ہاں ذرا ٹھہرو فرشتوں پھر جو چاہو پوچھنا کر تو لینے دو مجھے کر تو لینے دو مجھے پہلے نظارہ غوث کا کر تو لینے دو مجھے پہلے سجدہ گاہ جن و انسان آپ کا نقش قدم سجدہ گاہ جن و انسان آپ کا نقش قدم تاج والوں کے لیے ہے تاج والوں کے لیے ہے تاج تلوا غوث کا تاج والوں اور آنکھیں ملنے کے لیے ہاتھ آئے چوکھٹ غوث کی آنکھیں ملنے کے لیے ہاتھ آئے چوکھٹ غوث کی سر رگڑنے کے لیے سر رگڑنے کے لیے مل جائے غوث کا اور غوث کو کیوں کرنا آئے پیار تم پر ہے جمیل غوث کر غوث کو کیوں کرنا آئے پیار تم پر ہے جمیل ہے رضا مرشد تمہارا ہے رضا مرشد تمہارا جب کہ پیارا غوث کا ہے رضا مرشد تمہارا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم پروردگار اس مجلس خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوئوں میں فرما ہماری ہمارے والدین کی ہمارے آبا و اجداد کی امہات کی ننیحال ددیحال سسرال کے تمام افراد کی مریدین محبین متعلقین کی اور تمام امت محمدیہ کی ہماری نسلوں کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما پروردگار حضور غوث اعظم کے طفیل خیر کو ہم سب کا مقدر بنا دے تقدیر کی برائی سے محفوظ فرما اگر تقدیر میں کوئی برائی لکھی ہو تو غوث اعظم کا واسطہ اس تقدیر کی برائی کو تقدیر کی اچھائی میں تبدیل فرما دے جو ہاتھ سرکاروں کے طفیل تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں ان ہاتھوں کو دنیا اور دنیا والوں کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما دے دنیا کی محتاجی مفلسی تنگدستی سے ہم سب کو محفوظ فرما اپنی بارگاہ کا محتاج بنا دنیا اور دنیا والوں سے بے نیاز کر دے الہی اپنی بارگاہ کا محتاج بنا دنیا اور دنیا والوں سے بے نیاز کر دے الہی اپنی بارگاہ کا محتاج بنا دنیا اور دنیا والوں سے بے نیاز کر دے پروردگار اپنی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو اپنی امان عطا فرما دجال اور دجال کے فتنے سے فتنوں میں مبتلا ہونے سے ہر چھوٹے بڑے فتنے سے ہم سب کو ہمارے اہل و عیال مریدین محبین متعلقین کو محفوظ فرما سرکاروں کے گستاخوں سے اور سرکاروں کی گستاخی سے
बुजुर्गों की बारगाह की बेअदबी से, बेअदबों से बेअदब होने से, सादात और उलमा की बारगाह की बेअदबी से, बेअदबों से बेअदब होने से, तेरी बारगाह के महबूबीन की बारगाह की बेअदबी से, बेअदबों से और बेअदब होने से हम सबको महफूज फरमा दे। परवरदिगार गौसे आजम के तुफैल हम सबको और सरकारों के वसीले से हम सबको, हमारे घरों को, घर वालों को, मुरीदीन मुहिब्बीन मुतालिकीन को, अहलो अयाल को, हमारे कारोबार दुकानों मकान को, जिनके खेत खलिहान हैं उनके खेत खलिहान को, जिनके मवेशी हैं उनके मवेशियों को, अलगर्ज हम तमाम हाजरीन मजलिस को हर छोटे बड़े हादसे से, हर छोटी बड़ी ज़मीनी और आसमानी बलाओं से, नागहानी आफतों से, हादसात से, हादसों में मुब्तला होने से, हर किस्म की वबा से, हर किस्म की बला से, जादू टोना करने वालों के सिहर से, हासिदीन के हसद से, शर्रियों के शर से, बदगोओं की बदगोई से, बुरी नज़र वालों की बुरी नज़र से, बदखाओं की बदखाई से, फितनों के फितनों से, शैतान के मकरू फरेब से, नफ्स की शरारतों से, आसेबी और जिन्नाती खलल से, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक होने वाली तमाम जानलेवा बीमारियों से, तमाम रूहानी और जिस्मानी अमराज से, अचानक वाली मौत से, एक्सीडेंट वगैरह के बुरे मामलात से, दुश्मनों की दुश्मनी से, फितनों के फितनों से, हासिदीन के हसद से, बदमजहबों के शर से, बदमजहबों की बदमजहबियत से, मुशरिकीन के शर से, यहूदो नसारा के शर से, जालिमों के जुल्म से, हुकूमत के शर से, हुक्मरानों के शर से, अलगर्ज तमाम बुराइयों से महफूज व मामूर फरमा, परेशानियों से महफूज व मामूर फरमा, परेशानियों को बुराइयों से हमसे दूर फरमा, हमें परेशानियों से और बुराइयों से महफूज फरमा। आने वाली जिंदगी, आने वाली सातें, आने वाले लम्हात, आने वाला वक्त, आने वाली घड़ियां हम सब के लिए, हमारे अहलो अयाल मुरीदीन मुहिब्बीन मुतालिकीन के लिए मुबारक से मुबारक तर फरमा दे। परवरदिगार गरीब नवाज के इस हिंद में अमन व अमान को, अमन व शांति को कायम फरमा। हर किस्म के फसादात से, झगड़ों से, दंगों से इस मुल्क को, इसमें रहने वाले हम सबको महफूज व मामूर फरमा दे। बैतुल मक़दस की रैब से मदद फरमा। परवरदिगार मुसलमानान हिंद की जान माल इज्जत आबरू ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमा दे। हमारी, हमारे घरों की, घर वालों की, मुरीदीन मुहिब्बीन मुतालिकीन की, हमारी खानकाहें, दरगाहें, मसाजिद, मदारिस, इन सब की हिफाजत फरमा दे। परवरदिगार गौसे आजम के तुफैल हम सब के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। परवरदिगार मुशरिकीन को हिदायत अता फरमा। सरकारों के तुफैल परवरदिगार हम सब के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। जालिमों को जलील और रुसवा फरमा दे। परवरदिगार गौसे आजम का सदका और उतारा, सरकारों का सदका और उतारा अता फरमा। गौस पाक की और सरकारों की पुष्ट पनाही नसीब फरमा। खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनम खातमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। इलाही मसलके आला हजरत में इस्तिकामत अता फरमा। मसलको मरकज का सच्चा वफादार बना। मसलको मरकज का बागी होने से और बागियाने मसलके आला हजरत से हम सबको महफूज फरमा दे। परवरदिगार हुजूर गौसे आजम के तुफैल हम सब के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। जिन अहबाब ने, जिस कमेटी ने, जिन नौजवानों ने इस बज़्म को सजाया, जिस तरीके से, जिन लोगों ने जिस तरीके से इसमें हिस्सा लिया, दामे दिरमे कलमे कदमे सुखने तौर पर, दारैन की सादतों से उन्हें और उनके तवस्सुल से हम सबको माला माल फरमा दे। परवरदिगार हुजूर गौसे आजम के तुफैल जितने सादात उलमा यहाँ मौजूद हैं, इन तमाम सादात और उलमा के इल्म में, उम्र में, तक़वा तहारत में, फजलो कमाल में, रिज़्क़ में, खुलूस में, जाहो जलाल में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। और इन उलमा और सादात के तुफैल हम सब के रिज़्क़ में, इल्म में, उम्र में, तक़वा तहारत में, फजलो कमाल में, खुलूस में, जाहो जलाल में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाहे जिलानी। तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाहे जिलानी। तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाहे जिलानी। वसल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हज़रात एक बात याद रखिए, यहाँ से जाते वक्त आप लोग संभल के जाइए। बाइक से जो आए हैं, दूर से आए हैं, इत्मीनान से जाइए। आपकी वजह से
کسی کو کوئی جو ہے وہ تکلیف نہ ہو، راستے میں نعرے بازی وغیرہ کوئی نہ کرے، اطمینان سے جائے.